اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کیا پایا جس کے پاس تو نہیں ہے، اور اس شخص نے کیا کھویا جس کے پاس تو ہے۔ یعنی ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور جس کے پاس خدا نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ یعنی دنیا کا سعادت مند ترین اور عظیم ترین انسان وہ ہے جس کے پاس توحید کی دولت ہے، جس کے پاس خدا ہے۔ جس کے پاس خدا نہیں اس کے پاس کچھ نہیں۔ جب ہم کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں شب عاشور ہے، اور امام حسین علیہ السلام اپنے سپاہیوں کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کوئی جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ بلکہ امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو یہ اذن دیا، حکم دیا کہ عباس شب عاشور ہے، چراغ بجھا دیجئے، اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، ہاں اگر کوئی رہنا چاہے تو وہ چراغ ہدایت کا پروانہ بن کر رہے۔ میں عرض کروں گا مولا، جب بھی جنگ کا عروج ہوتا ہے، مخالف کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو ہم نے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا کہ وہ اپنی فوج میں اضافہ کرتے ہیں، اپنی فوجیں بلاتے ہیں۔ یبنا رسول اللہ، آپ اپنی فوج سے کہہ رہے ہیں اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ تو یہاں پر مولا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ دیکھو کل میں شہید ہو جاؤں گا، اور یہ میرے دشمن ہیں، مجھے شہید کرنے آئے ہیں، مجھے قتل کرنے آئے ہیں، ان کی آپ سے کوئی دشمنی نہیں، یہ صرف میرے قاتل ہیں۔ ہاں اگر کوئی رہنا چاہے تو وہ پھر چراغ ہدایت کے پروانے بن کر رہیں۔ امام حسین علیہ السلام صرف اور صرف توحید کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یعنی کربلا میں جو کچھ امام حسین علیہ السلام نے قربان کیا ہے وہ صرف اور صرف توحید کی خاطر تھا۔ خداوند متعال نے کربلا میں جس رشتے کی قربانی مانگی، مولا حسین نے وہ رشتہ قربان کیا۔ اگر خداوند متعال نے اصحاب کا تقاضا کیا، مولا حسین نے اصحاب قربان کر دیے۔ اگر خداوند متعال نے بھائی مانگے تو حسین ابن علی علیہ السلام نے عباس جیسے بھائی قربان کر دیے۔ اگر خداوند متعال نے بیٹوں کی قربانی مانگی تو حسین ابن علی نے جناب علی اکبر، جناب علی اصغر کو قربان کر دیا۔ یعنی ہر وہ رشتہ جو خداوند متعال کو پسند تھا اور خداوند متعال نے قربانی کا تقاضا کیا، مولا حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیے۔ عزیزان محترم، راہ خدا میں مال قربان کرنا آسان ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم بھی خدا کی راہ میں قربانی دیتے ہیں، مال قربان کرنا آسان ہے، جتنا دل کرے آپ راہ خدا میں قربان کر سکتے ہیں، لیکن اولاد قربان کرتے وقت جناب ابراہیم خلیل کے بھی ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ حسین کتنا عظیم بادشاہ ہے، حسین کتنا کریم ہے کہ کسی قربانی کے وقت حسین کے ہاتھ نہیں کانپے، حسین نہیں گھبرائے، حسین نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ قربان کروں یا نہ کروں۔ اور جب اپنی باری آئی تو مولا حسین یہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، کہ پروردگار جس کے پاس تو ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک حسین زندہ ہے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا، اور ایسی لازوال قربانی دی کہ قیامت تک ہر دشمن دین کو رسوا کر کے رکھ دیا، ہر مخالف دین کو رسوا کر کے رکھ دیا، اور یزید کو قیامت تک ایسی گالی بنائی کہ کوئی بھی یزید کی حمایت کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے کہ حمایت کروں یا نہ کروں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔